السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں۔ وہ 5 اگست سے جیل میں ہیں۔ پہلے اٹک جیل میں تھے، پھر اڈیالہ جیل میں پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ اپنی جاری اور ساری رکھی ہوئی ہیں۔ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آیا اور اس کے مطابق انہوں نے جو پرمیشن مانگی تھی کہ مجھے الیکشن کے حوالے سے جو میٹنگز کنڈکٹ کرنے کی اجازت دی جائے، وہ بھی دے دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، اور جو ابھی موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ دونوں ریگولرلی میٹ کر رہے ہیں، جیل میں سٹنگز ہو رہی ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر نہ صرف سیاسی جو ان کی حکمت عملی ہے اس کو طے کر رہے ہیں، الیکشن کے حوالے سے جو کیا اسٹریٹجی ہے وہ طے کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی وہ جو اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی کہ کن لوگوں کو کس سیٹ پر ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کرنے ہیں، کن کو کس کے مقابلے میں اتارنا ہے، یہ ساری بحث، یہ ساری ڈسکشن اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کی آپ کہہ لیں کہ ٹھنڈی بیرکس میں یا اڈیالہ جیل کے اس ماحول میں بیٹھ کے ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جہاں خان صاحب جو ہیں وہ مختلف کیسوں کی وجہ سے اس وقت پابند سلاسل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کو جب اجازت ملی ہے تو اس کے ساتھ انہیں ایک چھوٹا سا فریڈم اور بھی ملا ہے۔ وہ فریڈم یہ ہے کہ جو پارٹی چیئرمین ہے ابھی موجودہ بیرسٹر گوہر، وہ جب جاتے تھے تو انہیں کسی قسم کی کوئی چیز الاؤ نہیں ہوتی تھی کہ جی آپ ساتھ کچھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اب کاغذ اور قلم بھی نہ ہو تو آپ بیٹھ کے کتنے لوگوں کے نام یاد رکھ سکتے ہیں، کتنی جو ہے وہ فہرستیں جو ہیں وہ دماغ میں یاد رکھ سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے انسانی طور پر۔ تو جب سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا جسٹس میاں گل حسن صاحب کا، اس کے بعد سے پی ٹی آئی کو ایک فریڈم، یا عمران خان صاحب کو یا پارٹی چیئرمین کو یہ فریڈم بھی مل گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی کاغذ قلم یا اور اس طرح کی اسٹیشنری آئٹمز جو ہیں وہ لے جا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں مختلف اوقات میں۔ میری جو پارٹی کے جو آفیشلز ہیں ان سے جو بات چیت ہوئی، اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں کہ کیسے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر فہرستیں ترتیب دی جا رہی ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ خود ایک ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ فائنلائز کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑیں گے ان کی جو فائنل سلیکشن ہوگی وہ عمران خان صاحب کے ہی ذریعے ہوگی، کوئی اور بندہ اس میں سے نہیں رکھے گا۔ وہ مشورہ ضرور کر رہے ہیں، وہ لسٹیں ضرور بنا رہے ہیں، وہ ڈیلیبریشن ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو فائنل سے ہوگی وہ صرف عمران خان صاحب کی ہوگی۔ اب یہ جو پارٹی لسٹیں بن رہی ہیں یہ ایک ایسے وقت میں بن رہی ہیں کہ جب پہلے پی ٹی آئی نے کمپلینس کی، اور ہم سب نے دیکھا ویڈیوز کے تھرو بھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں انہیں نامینیشن پیپرز ہی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے۔ پھر جو دوسرا مرحلہ آیا اس میں یہ کہ جو کینڈیڈیٹس جنہوں نے نامینیشن پیپرز جمع کروائے ہیں ان کے نامینیشن پیپرز کو ہی جو ہے وہ ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور آج جو جمعے کا دن ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر بھی آئی کہ عمران خان صاحب کے جو لاہور کی جو ان کی کانسٹیٹوئنسی سے نامینیشن پیپرز جمع ہوئے تھے انہیں بھی جو آر او ہے وہاں کے انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں کہ جب نامینیشن پیپرز چھینے جا رہے تھے، جب نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اس وقت میں خان صاحب جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے وہ بیٹل کے اوپر سوچ رہے ہیں، ایک ایسی جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ جس کا فائنل نتیجہ جو ہے وہ ہم سب کے سامنے 8 فروری 2024 کو آ جائے گا، یعنی کہ الیکشن کے دن۔ تو خان صاحب اس وقت کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ میں نے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان سے کچھ پوچھا کہ اس میں کیا چیزیں وہ مد نظر رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ فی الحال تو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جلد از جلد فائنل کیا جائے، اور اس حوالے سے ہماری جو ترجیح ہے، جو ہمارا ابھی تک کا پلان ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو ود ان اے ویک، مے بی 3-4 ڈیز یا ود ان اے ویک ہم نے اس کو فائنل کرنا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ بتا دینا ہے، اور یہ اناؤنس ہو جائے گا کہ جی کون بندہ کون سی کانسٹیٹوئنسی سے لڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی چونکہ وکلاء نے اس میں بڑا ساتھ دیا ہے جب سے خان صاحب لیگل کیسز میں پھنسے ہیں، اور جب سے پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ لیگل جو ایشوز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پھنسی ہے،
تو اس مرتبہ بہت زیادہ جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کی بھی توقع کی جا رہی ہے، اور پارٹی اوفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں بہت سارے وکلاء بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو پارٹی ٹکٹس دیے جائیں گے۔ اب جیل سے جو خان صاحب سیاست کر رہے ہیں یہ بھی بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیپ ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ صرف انہی چیزوں کی طرف راغب ہوتے تھے کہ جی جلد از جلد جو ہے وہ بیل ملے، جلد از جلد جو ہے وہ میں باہر آؤں اور پھر میں کوئی پولیٹیکل کیمپین رن کروں یا اس طرح کی چیزیں کروں، اور باقی جو بھی الیکشن کے معاملات ہیں ان کو دیکھوں۔ لیکن خان صاحب نے ایک نیا، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرینڈ بھی سیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھ کر کینڈیڈیٹس کو فائنل کر رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کر ایک ایسے وقت میں کہ جب ان کا نام ٹیلی ویژن سکرینز پر نہیں لیا جا سکتا، فوٹیج نہیں دکھائی جا سکتی، ان کے بارے میں کوئی خاص ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے، یہ ان اناؤنسڈ ایک جو ہے وہ آرڈر جو ہے اس وقت پریویل کر رہا ہے، اس ساری صورتحال کے بیچ میں، اور جب یہ چیز ایک واضح نظر آ رہی ہے کہ انہیں 2024 کے الیکشن سے پہلے شاید جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، تو انہوں نے وہ جو ان کی اپنی ایک روایت کے مطابق کہ وہ آخری بال تک لڑنے کے ماہر بھی ہیں اور انہیں ایک عادت بھی ہے، تو انہوں نے جیل سے ہی بیٹھ کے وہ ساری سیاسی جو کام ہیں، جو الیکشن ریلیٹڈ کام ہیں، جو پارٹی کینڈیڈیٹس کو فائنل کرنے کا کام ہے، وہ شروع کیا ہوا ہے۔ جلد ہمارے سامنے وہ نام بھی آ جائیں گے اور ہم وہ دیکھ سکیں گے کہ کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کون سے حلقوں سے لڑیں گے۔ تو جیسے یہ چیزیں فائنل ہوتی ہیں میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا مختلف اور چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔